اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا رکع دون الصف عن ابی بکرۃ انہ انتہى الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو راکع فرکع قبل ان یصل الى الصف فذکر ذلك النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال زادک اللہ حرصا ولا تعد۔ باب نمبر 114 ہے جب انسان مسجد کے اندر آئے اور جماعت کھڑی ہوئی ہو صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع میں چلا جائے، اس کے متعلق ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور حالت رکوع میں تھے، یعنی جماعت رکوع میں تھی، تو میں نے صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کر لیا، اور جب نماز ختم ہوئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حرص کو اور بڑھا دے، لیکن آئندہ اس طرح نہ کرنا۔ اس روایت کے تحت دو مسائل ہیں نماز کے متعلق اور دونوں بڑے اہم ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے جماعت کے اندر انسان شامل ہوتا ہے اور صف میں شامل ہونے سے پہلے وہ نماز میں شامل ہو جاتا ہے، تو یہ سوال ہے کہ جی کیسے شامل ہو گیا؟ جی ابھی صف میں تو آیا نہیں ہے۔ آپ آتے ہیں وضو کر کے، آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت رکوع میں چلی گئی ہے، تو آپ دوسری صف میں، مثال ہے جگہ ہے، آپ نے دوسری صف میں کھڑا ہونا ہے، آپ ابھی دوسری صف میں نہیں پہنچے جہاں آپ نے کھڑے ہونا ہے، ایک دو قدم آپ پیچھے ہیں، ابھی آپ تیسری صف میں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جی میرے وہاں پہنچنے تک جماعت کھڑی ہو جائے گی، آپ وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہونے، جہاں پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے وہاں پہنچنے سے پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کے تو رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ رکوع میں جانے کے بعد ایک دو قدم چل کے آپ جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ آیا جی؟ یعنی ابھی صف میں شامل نہیں ہوئے، صف میں شامل ہونے سے ایک دو قدم تین قدم پیچھے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ میرے پہنچنے سے پہلے یہ نہ ہو کہ امام اللہ اکبر کہہ دے، تو جب اللہ اکبر کہے گا تو رکوع ختم ہو گیا، تو رکعت بھی ختم ہو جائے گی، تو میں رکعت کو نہیں پا سکوں گا، تو آپ ایک دو قدم تین قدم ابھی پیچھے ہیں، تو آپ تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے تو آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ رکوع میں جا کے آپ ایک دو قدم چل کے تو جماعت کے ساتھ یعنی صف میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ ہے یہاں پہ مسئلہ۔ یہ صحابی رسول جن کا ذکر ہو رہا ہے حضرت ابو بکرہ، انہوں نے اسی طرح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کروا رہے تھے، جماعت حالت رکوع میں تھی، یہ پیچھے سے آئے ہیں، یہ آ کے ابھی صف میں جماعت کے اندر شامل نہیں ہوئے، اور پیچھے سے ہی انہوں نے تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے گئے اور چلتے ہوئے جماعت کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ یہ اس طرح انہوں نے کیا، اور نماز کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس سے منع نہیں کیا۔ جو چیز جائز نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دہرانے کا حکم دیتے تھے۔ یعنی نماز میں کوئی ایسی غلطی اگر کوئی پیچھے کر بیٹھا ہے جس سے نماز ضائع ہو جاتی ہے، تو حضور فرماتے تھے کہ تم نماز دوبارہ لوٹاؤ، دوبارہ پڑھو۔ ان کو حضور نے نہیں فرمایا کہ تم دوبارہ پڑھو۔ اس سے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو اس کی نماز جائز ہے، نماز بھی جائز ہے، اس کے اندر کوئی مذاکرہ نہیں۔ یعنی جماعت میں شامل ہونے سے، صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کر کے تو وہ ایک دو قدم چلتا ہوا جماعت کے ساتھ شامل ہوا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ جو عام ہے، جو ہمارے ہاں چلتا ہے کہ اگر ایک صف مکمل ہے، پہلی صف مکمل ہو چکی ہے، بندہ پیچھے سے آیا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ اگلی صف کے اندر جگہ نہیں ہے، تو اس نے دوسری صف کے اندر کھڑے ہونا ہے، تو معروف یہ ہے کہ وہ آگے کسی بندے کو ہاتھ لگائے اور اس کو پیچھے کر کے تو دو بندے کھڑے ہو کے تو جماعت کے اندر شامل ہو جائیں۔ یہاں پہ اس حدیث مبارکہ کے تحت دوسرا مسئلہ اخذ یہ ہوتا ہے کہ پہلی صف کو مکمل کرنا ضروری ہے، اور اگر پہلی صف کے اندر جگہ موجود ہو، کوئی بندہ پچھلی صف کے اندر کھڑا ہو جائے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے جی؟ مکروہ تحریمی ہے۔
یعنی پہلی صف کے اندر جگہ دائیں بائیں کہیں جگہ تھی، بندہ آیا، وہ جلدی کی وجہ سے وہ آ کے صف میں شامل نہیں ہوا، ادھر آ کے کھڑے ہو کے جلدی جلدی اس نے شروع کر دیا ہے، تو نماز اس کی مکروہ ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ آ کے جہاں پہلی صف میں جہاں جگہ ہے وہ وہاں شامل ہوتا، دوسری صف شروع نہ کرتا۔ اگر پہلی صف مکمل ہو چکی ہے، اس نے دوسری صف میں کھڑا ہونا ہے، تو وہ اکیلا آدمی ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کو جماعت رکعت فوت ہونے کا خوف نہ ہو، اس کے پاس وقت ہو، تو وہ انتظار کرے کہ پیچھے سے شاید کوئی بندہ آ جائے، دوسرا بندہ آ جائے، تو وہ دو بندے مل کے اپنی صف بنائیں اور جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اگر ایسی صورت نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں فوراً جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تو میری رکعت فوت ہو جائے گی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پیچھے کھڑے ہو کے تو اپنی نماز شروع کر سکتا ہے، لازم نہیں ہے کہ وہ آگے سے کوئی بندے کو پیچھے کرے۔ گل سمجھ آئی جی؟ جن فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جی وہ آگے اگلی صف سے بندہ کھینچ کے پیچھے لے جائے اور وہ اس کو مکمل کرے، اس روایت سے فقہا نے استدلال یہ کیا ہے کہ نماز کے ایک جز کو صف سے پیچھے پڑھنا اگر جائز ہے تو پوری نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ بندے نے تکبیر تحریمہ کہی ہے اور رکوع کی تکبیر بھی کہی ہے، دو تکبیریں ہیں نا جی، ایک تکبیر آپ نے اللہ اکبر کہی ہے نماز میں شامل ہونے کے لیے، دوسری تکبیر رکوع میں جانے کے لیے کہی ہے، تو دو تکبیریں انسان نے کہی ہیں، جماعت میں شامل ہو گیا ہے، وہ رکوع میں چلا گیا ہے، ابھی تک وہ صف میں شامل نہیں ہوا، روایت میں یہی ہے نا جی، صف میں بعد میں شامل ہوا ہے، دو تکبیریں اس نے پہلے کہہ دی ہیں، نماز میں بھی شامل ہو گیا ہے، رکوع میں بھی چلا گیا، تو نماز اس کی جائز ہے۔ جب نماز کا ایک جز صف کے پیچھے جائز ہے، تنہا جائز ہے، تو پوری نماز بھی جائز ہے، یعنی اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی اکیلے اگر کوئی بندہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، بہتر طریقہ، آسان طریقہ یہ ہے کہ کوئی پیچھے سے بندہ آئے تو اس کو ساتھ شامل کر لے، اگر کوئی نہیں آتا اور وہ آ کے تنہا شروع کر دیتا ہے تو نماز ہو جائے گی اس کی، اس کے اندر مذائقہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ قول یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی نماز ہو جائے گی، اکیلے بندے کی صف کے پیچھے نماز ہو جائے گی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے، اور امام صاحب کا قول بھی یہی ہے کہ بندہ پیچھے اگر اپنی نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ جنہوں نے کہا ہے کہ جو آدمی کو پیچھے کھینچے، یہ ابن شیبہ کی روایت ہے، آپ کا غالباً امام ابن جریر کا قول ہے کہ جی وہ اکیلا پیچھے نماز شروع نہ کرے بلکہ آگے سے کسی بندے کو پیچھے کھینچ لے، اس روایت کی بنسبت یہ روایت زیادہ قوی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی یہی ہے۔ تو نماز اسی طرح کرنی چاہیے، اگر اگلی صف میں جگہ نہ ہو تو آپ آگے والے کو کھینچنے کے بجائے پیچھے اپنی نماز شروع کر سکتے ہیں۔ مسئلہ کلیئر ہے جی؟ کوئی سوال؟